قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بنانے کے لیے پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں ذبح کرے، لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرے اور اس کا گوشت رشتہ داروں اور غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقیقہ کہتے ہیں، اور عقیقہ کرنا جمہور کے نزدیک مستحب ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لڑکے کا عقیقہ کرو، اس کی طرف سے خون گراؤ اور اس سے تکلیف دینے والی چیز دور کر دو۔ دوسری روایت ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 ہم عمر بکرے ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے۔ تیسری روایت زاد المعاد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرتے ہیں اور لڑکی کی طرف سے نہیں کرتے، پس تم لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرو اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ ایک اور روایت ترمذی میں ہے جس کے راوی ہی ام کرز کعبیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 ذبح کے جانور، بکرے ہو یا بکریاں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان احادیث سے کچھ مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقیقے کے لیے بکرا یا بکری ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے جانور، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ بھی ذبح کرنا درست ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عقیقے میں سر کے پورے بال موڑنا چاہیے، کیونکہ بال موڑنے کا روایتوں میں صراحتاً ذکر ہے۔ نیز بعض حضرات کے نزدیک عقیقہ کہتے ہیں پورے بال موڑنے کو، اور اگر بال نہ موڑے جائے تو پھر عقیقہ کیسے کہا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ عقیقے میں جانور کے ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ پورے بال موڑنا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عقیقے میں ذبح کیے جانے والے جانوروں میں بھی وہی شرائط ضروری ہیں جو قربانی کے جانوروں میں ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر بکرا یا بکری ہو تو کم از کم اس کی عمر 1 سال ہو۔ اگر مینڈا ہے، موٹا تازہ ہے، اس کی عمر 1 سال مکمل نہیں ہے، پھر بھی 1 سال والے مینڈوں کی طرح دکھائی دیتا ہے تو اس مینڈے کا ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ عقیقہ کرنے کے علماء اکرام نے کئی فائدے اور حکمتیں بیان کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ عقیقہ ایک قسم کی قربانی ہے اور قربانی سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ گویا کہ عقیقہ کرنے کے ذریعے بچے کو قرب خداوندی حاصل کرنے کی بچپن ہی سے عادت ڈالنا مقصود ہے۔ عقیقہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، تزوجوا الودود الولود فانی اباہی بکم الامم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا سبب اللہ تبارک و تعالی نے باپ کو بنایا ہے۔
اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس خوشی کے اظہار کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کرنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے، جیسے احادیث سے معلوم ہوا کہ بچہ عقیقے تک بندھا ہوا ہوتا ہے اور بندش ایک مصیبت اور آفت ہے۔ اگر عقیقہ کر دیا جائے تو بچہ اس بندش اور قید سے چھوٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اس بندش کا فدیہ عقیقہ ہے۔ اگر بچے کا عقیقہ کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس بچے کو مصیبتوں اور آفتوں سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ عقیقہ کرنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عقیقے میں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور غریب محتاج لوگوں میں تقسیم کرنے سے آپسی محبت اور الفت میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرے کے غریبوں کی کچھ نہ کچھ مدد ہو سکتی ہے۔